رمضان کا مبارک مہینہ بہت قیمتی مہینہ، مگر اس مہینے کی جیسی قدر کرنا چاہیے ویسی قدر ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو نیکی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب بعض محاورے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بولنے میں ذرا اچھے نہیں ہوتے، مگر وہ بڑے بوڑھے لوگ، پرانے لوگ، عورتیں بھی، بوڑھی عورتیں بھی جو محاورے استعمال کرتی تھی نا، تو محاورہ اگرچہ کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے مگر بہت لمبی بات چھوٹے لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ بھائی گدھے کو زعفران کی کیا پتہ، یعنی گدھے کے سامنے آپ زعفران رکھیں یا گھاس رکھیں، بھائی انسان ہے، انسان پہچانتا ہے یہ زعفران ہے، بھائی یہ بہت قیمتی ہے، یہ تو اتنا سا اتنی ڈبی میں رکھا ہوا سینکڑوں ہزاروں روپے میں ملتا ہے، تو یہ قدر تو انسان جانے گا نا، گدھا کیا جانے گا؟ گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گدھے کے سامنے زعفران ڈالو تو گدھے کے سامنے زعفران گھاس دونوں برابر ہیں۔ تو میں وہ تو لفظ نہیں کہتا، مگر یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم لوگ بھی بے عقل ہو گئے ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگوں کو بھی رمضان کی قدر سمجھ میں نہیں آتی۔ رمضان ہے کیا آخر؟ تو بھائی رمضان ہے نیکیاں کمانے کا سیزن، تو نیکی کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب نیکی سمجھ میں نہیں آئی تو نیکی کی قدر کہاں سے آئی؟ نیکی کیا ہے بھائی؟ نیکی ایک کرنسی ہے، جیسے ریال ہوتا ہے نا، ڈالر ہوتا ہے، یورو ہوتا ہے، اور پاؤنڈ ہوتا ہے، درہم ہوتا ہے، ایسے ہی نیکی بھی ایک کرنسی ہے۔ اچھا کہاں چلتی ہے بھائی یہ؟ ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں چلتی ہے، کیونکہ اب تک تو ہم جہاں جہاں جاتے رہے ہیں یا جہاں کا تذکرہ سنتے رہے ہیں، کہیں سنا تو نہیں ہے کہ بھائی وہاں نیکی نام کی کوئی کرنسی چلتی ہے، وہاں ریال چلتا ہے، ڈالر چلتا ہے۔ تو یہ نیکی بھی ایک جگہ چلتی ہے، وہ جگہ ہے عالم آخرت۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ مرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی دہریہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اور آج کل یہ دہریے بھی بہت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت فکر کیجیے بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی۔ یوٹیوب، سوشل میڈیا کے حوالے کر کے مت چھوڑیے، کیونکہ وہاں بے حیائی ہے، وہ کم درجے کی مصیبت ہے، یہ بے ایمانی اس سے بھی بڑے درجے کی مصیبت ہے۔ ایسے کسی بھی دہریے کو سن لیا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ تو آج بہت ہو رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اور ایسے ہی لوگ بول رہے ہیں بھائی ہم ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میری زبانی ہے، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو تم ذرا بیمار ہوئے بغیر بتاؤ، تمہیں اپنے جسم کی صحت پر پورا کنٹرول ہے؟ تم تو بیماریوں سے اتنا ڈرتے ہو کہ تم بھی انشورنس کراتے رہتے ہو، ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس۔ کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو نا۔ یہ جسم ہے میرا، میں بیمار نہیں ہوں گا۔ بولو ذرا، بول کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرماؤں کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور اب تو بڑے بڑے طاقت والے لوگ جم میں سیکنڈوں میں چلے جا رہے ہیں۔ بہت جم کر رہے تھے کہ آپ بہت 80 سال تک جینا ہے، اور وہ بھی جوان رہ کے جینا ہے، لیکن ایک سیکنڈ میں موت ہو جا رہی ہے، جم میں ہی موت ہو جا رہی ہے جم کرنے والا۔ پھر بھی عبرت حاصل نہ ہو تو پھر کوئی نہیں کر سکتا کچھ۔ تو ایسے دہریے ہیں، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے تو موت پہ کنٹرول کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مر کے خدا کے حضور نہیں پہنچو گے، وہاں کوئی اچھا برا بدلہ نہیں ملے گا، تو یہ جو جان نکل رہی ہے نا، ذرا واپس لاؤ اس کو، اگر تم کر سکتے ہو یہ جان واپس لاؤ۔ تم اپنی لا سکتے ہو، لاؤ، اپنے بیٹے کی لا سکتے ہو، باپ کی لا سکتے ہو، کس کی لا سکتے ہو، اگر جان تو واپس لاؤ۔ اس جان کو تم نہیں پکڑ سکتے ہو اور کہتے ہو میری مرضی ہے۔
ارے بھائی تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے. تو بہرحال ایسے بدعقیدہ بھی بہت ہو گئے ہیں، مگر کوئی بدعقیدہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت ضرور آنے والی ہے. موت سے ختم ہو جاتا ہے کیا انسان؟ نہیں، موت سے ختم نہیں ہوتا. اسی لیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا کہ کیا مطلب؟ ٹرانسفر ہو گیا. اگر کسی کا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا کہیں تو یہ بولیں گے کہ مر گیا انہیں. کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی ٹرانسفر. آج تو آئی ٹی کی فیلڈ میں امریکہ ٹرانسفر ہو جا رہا ہے، برطانیہ ٹرانسفر ہو جا رہا ہے. اب وہاں پر بھیج دیا گیا کمپنی کی طرف سے، ٹرانسفر. ایسے ہی جیسے ہی موت آئی تو انسان اس عالم دنیا سے عالم آخرت میں ٹرانسفر ہو گیا. جب ٹرانسفر ہو کے امریکہ جاؤ گے تو ڈالر کی ضرورت پڑے گی، برطانیہ جاؤ گے تو پاؤنڈ کی ضرورت پڑے گی، سعودیہ جاؤ گے تو ریال کی ضرورت پڑے گی. ایسے ہی جب ٹرانسفر ہو کے عالم آخرت میں پہنچو گے تو ایک کرنسی کی ضرورت پڑے گی. اس کرنسی کا نام ہے نیکی. نیکی نیکی کتنے میں ملتی ہے بھائی نیکی؟ میں بہت مالدار ہوں، سعودیہ گیا، پیسے ختم ہو گئے، بچوں کو فون کر دیا، بچوں نے پیسے ڈال دیے، میرے ہاتھ میں اور ریال آ گئے. امریکہ پہنچ گیا، وہاں بچوں نے پیسے بھیج دیے اور ڈالر آ گئے میرے ہاتھ میں. عالم آخرت میں مجھے نیکی کی ضرورت پڑے گی تو بھائی ریال کتنے میں ملتا ہے؟ بھائی 22-23 روپے میں ملتا ہے. ڈالر کتنے میں ملتا ہے؟ 70-80 روپے میں ملتا ہے. اچھا بھائی نیکی کتنے میں ملے گی؟ نیکی بھی خرید لوں گا. نیکی نہیں خرید سکو گے. اس دنیا میں بہت سستی ملتی ہے، لیکن عالم آخرت میں اتنی مہنگی ہوگی کہ کوئی خرید نہیں سکے گا. اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت پڑے اور آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے ایک نیکی چاہیے، میرا سب سے بڑا مکان تھا اس شہر میں، یہ لے لو اور ایک نیکی دے دو، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ دنیا میں جو کچھ ہے سب دے کر انسان ایک نیکی خریدنے کے لیے تیار ہوگا، مگر نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. وہ ہے کرنسی نیکی. مگر ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. اب جب اتنی بڑی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ محاورہ ہمارے اوپر بھی صادق آ جائے گا. ایک تمثیل جو نئی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے عرض کرتا ہی رہتا ہوں، اگر بعض دوست نئے ہوں گے. ایک آدمی امریکہ سے آیا، بازار گیا اور اس نے 5 روپے کی بھاجی خریدی. بھاجی خریدنے کے بعد پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے کوئی انڈین روپیہ نہیں ہے، ایکسچینج نہیں کرا سکے تھے یا گھر سے نہیں لا سکے تھے. ارے بھائی کیا کروں، بھاجی واپس کرنا پڑے گا. اس نے سوچا ارے بھائی جانے دو، میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ڈالر دے دوں تب بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا اس غریب بوڑھی گاؤں کی عورت کا. اس نے $10 کا نوٹ نکالا اور بھاجی بیچنے والی عورت کو دیا. اماں 5 روپے نہیں ہے، یہ لے. اس عورت نے ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں لیا، الٹ کے پلٹ کے دیکھا، بولنے لگی صاحب پیسہ بھی دکھ رہا، اب تک نہیں دیکھی نہ کو، میرے کو 5 روپے دے دو. ارے اماں 5 روپے سے بھی بہت بڑھ کے رکھ لے. نکو صاحب نکو، میرے کو 5 روپے دے. ارے اماں 5 روپے سے بہت بڑھ کے یاد کرے گی تو خوش ہو جائے گی، رکھ لے. آپ نکو، آج کل جعلی علی نوٹاں چل رہے ہیں، کیا ہے کہ مہمان میں رکھوں، آپ 5 روپے دو نہیں تو میری بھاجی واپس کرو. تو اس آدمی نے پھر جیب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو ایک 5 کا سکہ مل گیا، تو اس نے 5 کا سکہ نکال کے دے دیا. تو بھاجی بیچنے والی اس عورت نے خوشی خوشی 5 کا سکہ لے لیا، $10 کا نوٹ واپس کر دیا. اب ہمارے جیسے کسی جاننے والے آدمی سے سامنا ہوا تو وہ کہے گا ارے جاہل پاگل بڈھی گھانگی کی، اتنا بھی نہیں معلوم. ارے وہ $10 کا بھی نوٹ تھا تو 5 روپے کی جگہ 700-800 روپے مل سکتے تھے. ہاتھ آیا ہوا ڈالر کا نوٹ واپس کر دیا. تو ہم بولیں گے جاہل ہے، بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے. تو بھائی اس سے زیادہ گئے گزرے تو ہم ہو گئے کہ ہم کو جوتا سمجھ میں آیا، چپل سمجھ میں آئی، کپڑے سمجھ میں آئے، مگر نیکی سمجھ میں نہیں. 2-4 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے ذکر تلاوت کی شاید ہی توفیق ہو، مگر بازار گئے تو کلر کی میچنگ ڈھونڈنے میں 4 گھنٹے گزر گئے، پسند کا جوتا ڈھونڈنے میں پوری رات گزر گئی. کہاں گئے تھے بھائی؟ چپل لانے گیا تھا. ارے بہت دیر تھی بھائی، آئے تک سحری ہو گئی. وہ بہت بڑا کارنامہ کیا، رمضان کے اس مبارک مہینے میں پوری رات لگا کے ایک چپل لے کے آئے. کیا کرو گے؟ اپنی پٹائی کرو اس سے.
چپل تو سمجھ میں آئی مگر نیکی سمجھ میں. تو بھائی رمضان ایک سیزن ہے. سیزن کیسا ہے؟ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. کوئی خیر کا کام کرے گا تو فرض کے برابر ثواب، فرض ادا کرے گا 70 فرض کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اپنے وقت کو فارغ کریں نیکیاں کمانے کے لیے، اور بازار کے کاموں کو مختصر طریقے پر رمضان سے پہلے نمٹا دیں، اور اپنی عورتوں کا بھی ذہن بنائیں اور ان کو بھی بولیں خاص طور پر کہ رمضان میں اور بازاروں میں وقت نہیں گزارنا ہے. بالخصوص آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے، وہ زمانہ مسجد کے لیے ہے، بازاروں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے مقبول رمضان نصیب فرمائے.